الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. اس سے پہلے کی آیتوں میں کفار و مشرکین سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی تاکید کی گئی تھی، اور بطور خاص یہ بات آئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے پوری طرح برات کا اظہار کر دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی کہ اس برات کے اظہار کرنے کے نتیجے میں جو پریشانیاں سامنے آ سکتی ہیں ان پریشانیوں سے بچانے کے لیے اللہ سے دعا بھی کی تھی کہ اللہ ہم نے تیرے اوپر توکل کرتے ہوئے تجھی سے لو لگاتے ہوئے یہ اقدام تو کر لیا ہے، لیکن کفار مشرکین کی جانب سے جو مسلسل فتنہ سامانی کا سامان کیا جائے گا، اس گھڑی میں ہمارے پاس بچنے کی کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، اس لیے اللہ کافروں کے لیے ہمیں آزمائش کا ذریعہ نہ بنا اور ان کا تخت مشق یا ظلم بربریت کا ظلم اور آزمائش کا ذریعہ نہ بنا. ایسا نہ ہو کہ یہ کفار و مشرکین مجھے مختلف قسم کی پریشانیوں میں گھیر دے اور پھر ہم ان پریشانیوں کو برداشت نہ کر سکے. اس لیے الہی ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے اور تجھی سے لو لگایا ہے. انسانی اور بشری کمزوری کے پیش نظر اگر کچھ کوتاہی ہو بھی جائے تو الہی ہم تم سے مغفرت کی بھیک بھی مانگتے ہیں. یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے اس طرز عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین نمونہ کے طور پر پیش کیا ہے. آج بھی اپنے ہو یا بیگانے ہو کسی چیز سے برات کا اظہار کیا جائے تو مختلف انداز میں مخالفتیں ہوتی ہیں. ایسے مخالفتوں کے وقت میں ثابت قدم رہنا اللہ کی توفیق پر ہی منحصر ہے. اگر اللہ توفیق نہ دے تو حالات کی خرابی کی وجہ سے انسان صبر کا دامن چھوڑ سکتا ہے اور پھر اسی رسم و رواج کی پابندی میں شامل ہو جاتا ہے. آگے کی آیتوں میں کچھ خوشخبری بھی سنائی گئی ہے
اور کچھ احکام بھی بتلائے گئے۔ اور اس سورہ کے نام کی مناسبت سے ایمان کے دعوے داروں کا امتحان و ایگزام لینے کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ پھر اس کے ساتھ انسانی اور اسلامی مروت کیا ہو سکتی ہے اس کا درس بھی دیا گیا ہے۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے اللہ محبت ڈال دے۔ ابھی دشمنی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ محبت ڈالنے پر قدرت رکھتا ہے، آپ کے دشمن کو آپ کا دوست بنا سکتا ہے۔ واللہ قدیر، اللہ قدرت والا ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ بات اہل ایمان کو بتلائی گئی کہ کل تک تم دونوں ایک تھے، ایمان نہیں لائے تھے، تمہارے درمیان دوستی پائی جاتی تھی۔ اب تم نے ایمان قبول کر لیا، تمہارے دوسرے افراد کفر پر ثابت قدم رہے، تو کفر اور اسلام کا اجتماع تو ہو نہیں سکتا، اس کے نتیجے میں دونوں میں مخالفت ہوگی، وہ سخت دشمن بن گئے، موقع ملے تو زبان درازی بھی کریں اور دست درازی بھی کریں۔ لیکن اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونی چاہیے، اللہ ان کے دل کے اندر بھی اسلام کو جاگزی کر سکتا ہے، اسلام داخل کر سکتا ہے، اور ان کا دل بھی تمہارے لیے نرم اور موم بنا سکتا ہے، پھر ان کی دشمنی اور مخالفت ختم ہوگی اور تم سے دوستی قائم ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور تمہارے دشمنوں کے درمیان دوستی ڈال دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، روئے زمین کی ساری دولتوں کو صرف کر دو گے تب بھی ان لوگوں کے درمیان دوستی قائم نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ اللہ اگر چاہے گا تو سخت سے سخت دشمن کو بھی تمہارا دوست بنا سکتا ہے۔ یہ پاور، یہ طاقت و قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب اگر کوئی انسان دشمنی کی انتہا کر دیا اور وہ انسان سچی توبہ کرتا ہے اور اسلام کو گلے سے لگاتا ہے، یعنی مسلمان ہو جاتا ہے، تو کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ اللہ اس کو کبھی بخشے گا، نہیں، واللہ غفور رحیم، اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی بڑا سے بڑا گناہ اور بڑی سے بڑی غلطی کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ اس دوستی کے قائم ہونے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ بتلایا گیا۔ انسان اگر اپنی جانب سے اکڑا ہوا رہے اور دوستی پیدا کرنے کی کوشش بھی نہ کرے، یہ بھی ایسی امید کا اظہار ہے کہ انسان امید تو رکھتا ہے لیکن کوشش نہیں کرتا ہے۔ پانی پینے کی خواہش ہے لیکن ہاتھ بڑھا کے گلاس اپنے منہ میں ڈالتا نہیں ہے، منہ کے قریب نہیں کرتا، پانی پیتا نہیں۔ وہ کہے گا پانی منہ میں آ جاؤ۔ پانی پینے کے لیے آپ کو پانی کو قریب لانا ہوگا اور منہ میں ڈالنا ہوگا۔ طریقہ کیا بتایا؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں کہا گیا کہ کفار و مشرکین سے آپ دوستی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتے، ان سے دوستانہ روابط قائم نہیں کر سکتے،
حلیفانہ تعلقات ان سے استوار نہیں کر سکتے، دوست جیسا برتاؤ نہیں کر سکتے۔ کیسے کافروں کے ساتھ؟ اس میں تھوڑی شرط لگائی ہے، جن کافروں نے تمہیں گھر سے نکالا، تمہارے ایمان لانے کے نتیجے میں تمہیں مارا پیٹا، تمہارے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی، تم سے لڑنے بھرنے کے لیے تیار ہو گئے، ایسے لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، بلکہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیجئے۔ اگر وہ لڑنا چاہتا ہے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اگر کچھ کفار ایسے ہیں جو آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، آپ کو اپنے گھر سے نکالنا بھی نہیں چاہتے، آپ کو اختیار اپنا دین دھرم اپنائیے، ہم کو اختیار اپنا دین دھرم اپنائیں۔ کہا اگر ایسے کفار و مشرکین ہیں اور وہ ضرورت مند ہے، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ وہ انصاف کی گہار آپ کے پاس لگاتا ہو تو آپ ان کا ساتھ دیجیے، ان کو انصاف دلائیے، ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کیجیے۔ اللہ ایسے کفار و مشرکین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا ہے۔ لا ینہاکم اللہ، اللہ تم کو نہیں منع کرتا ہے، ان الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم فی الدین، جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جھگڑا نہیں کیا، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ کس چیز سے منع نہیں کرتا ہے؟ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، نیکی کے کام کرنے سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ہے۔ فرمایا وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، تم ان کے ساتھ انصاف کرو، اللہ اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ مگر رحم و کرم کا مستحق ہے، ان پر رحم و کرم کرو، اللہ اس سے روکتا نہیں ہے۔ اگر کسی مسئلے کی وضاحت کے لیے تمہارے پاس آ جائے اور یہ سمجھتے ہو کہ تم ان کے مدد کر سکتے ہو، ان کا ساتھ دے سکتے ہو، اگر وہ حق ہے تو ان کے لیے انصاف کی بات کرنے سے بھی اللہ تمہیں روکتا نہیں، کہتے ہیں جاؤ تم سمجھو تمہارا کام نہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے جو مدد کا مستحق ہے، وہ لڑتا بھیڑتا نہیں ہے، وہ ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہے، وہ گالی گلوچ نہیں کرتا ہے، وہ زبان درازی و دست درازی نہیں کرتا ہے، تو کہا ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ جن سے منع کیا ہے ان کے بارے میں اس سے پہلے بات آ چکی ہے، وہ تم سے لڑتے بھی ہیں، تمہارے گھروں سے تم کو نکالتے بھی ہیں، تمہارا جرم صرف یہ تھا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ ایک عام بات ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی کرنے پر نہ ابھارے۔ دو آدمی آپ کے پاس ہے، ایک مسلمان ہے ایک غیر مسلم ہے۔ مسلمان ناحق ہے، حق پر نہیں ہے، غیر مسلم حق پر ہے۔ اسلام نے کہا کہ اگر جس غیر مسلم سے تمہاری دشمنی ہے لیکن اس مسئلے میں یہ حق پر ہے، آپ کو اسی کی تائید کرنا پڑے گی۔ اگر یہ مسلمان ہے اور ناحق ہے، اب اس کا سپورٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ تو منع کس سے کیا؟ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم۔ تین باتیں بیان کی۔ اللہ تم کو منع کرتا ہے ان لوگوں سے دوستی کرنے سے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں قتال کیا، لڑائی کی، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکال دیا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور جن لوگوں نے تمہیں گھر سے نکالے جانے پر مدد کی ہے، یعنی تمہارے گھر سے نکالے جانے کی ان کفار کو جن لوگوں نے مدد کی ہے ان سے بھی آپ دوستی نہیں کر سکتے۔
دین کے معاملے میں لڑنے والے سے دوستی نہیں ہے، جو گھر سے آپ کو نکال رہا ہے اس سے آپ کی دوستی نہیں ہے، گھر سے نکالنے والے کوئی تیسرا انسان مدد کر رہا ہے اس سے بھی آپ کی دوستی نہیں ہے۔ اب اگر ان سے دوستی کریں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگوں سے جو دوستی کرے گا وہ ظالم ہو جائے گا۔ اسلام ظلم سکھاتا نہیں ہے، ظلم سے روکتا ہے۔ وہ کفار و مشرکین سے دوستی کرنا ظلم بربریت کو بڑھاوا دینا ہے۔ آپ کفار و مشرکین سے دوستی کریں گے آپ خود ظالم ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن إلی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسکوا باسم الکوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا ذلکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم۔ اس بڑی سی آیت میں بہت سارے مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکجا کر دیا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے پس منظر یاد رکھیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ بات آئی تھی کہ آپ اس سال مدینہ چلے آئیے، آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، آئندہ سال آ کے کر لیجیے۔ کچھ دفعات کچھ شرائط طے ہوئے، دستاویز بنائے گئے، اس میں لکھا گیا 10 سال تک ہم دونوں کے درمیان جنگ بند رہے گی، 10 سال تک آپ کو پورے تبلیغ کرنے کی اجازت ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اس بیچ میں آپ جس سے دوستی قائم کرنا چاہے کر لیجئے، کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر ایک بات یہ ہے کہ جو انسان مکہ سے مدینہ جائے گا اس کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر کوئی انسان مدینہ سے مکہ چلائے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوربین نگاہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ ابوبکر صدیق سے لوگوں نے پوچھا کہ جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی تھے، غصہ ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا تیز آواز میں گفتگو کر لی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بولے حق پر ہیں، پھر اتنا دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں۔ ابوبکر صدیق کے پاس گئے، انہوں نے کہا جو آپ نے کہہ دیا وہی کہا، ہم اس میں کچھ ماتھا نہیں لگا سکتے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح کیا تھا اس میں کتنا فائدہ تھا، تھوڑا سمجھ لیجیے۔ اس سے پہلے تک مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کرنے کے لوگ تیار نہیں تھے، پورے دور سے مکہ المکرمہ پر پابندی تھی، اب تو پابندی کھل رہی ہے، 1 سال کے بعد آگے کر لیجیے گا۔ آپ نے دیکھا بڑا اچھا موقع ہے، ابھی جوش اور جذبہ دکھائیں گے، لڑ پھر کے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو آدمی کم ہیں۔ دوسرا، 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، بہت بڑی بات تھی۔ جب جنگ بند ہو جائے، امن و سکون کا دور دارہ ہو، آدمی بہت سارا کام کر سکتا ہے۔ تیسری بات، جن سے بھی دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہے کر لیجئے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ امن و امان کے ماحول میں دوستی بھی گاڑھیے اور تعلقات پیدا کیے، اور اس سے بڑی بات آپ اپنے دین کی ترویج و اشاعت کریں، تبلیغ و اشاعت کریں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ آپ نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کل تک زبان کھولنے پر پابندی تھی، آج تو کلی چھوٹ مل رہی ہے۔ ایک مسئلہ تھوڑا سا گمبھیر ہے،
کہ مدینہ سے مکہ سے مدینہ آنے والے کو واپس کیا جائے گا اور مدینہ سے مکہ جانے والے کو واپس نہیں کیا جائے گا. آپ نے اسے بھی قبول کیا. کیوں؟ اس زمانے میں یہ ضروری تھا. کسی علاقے میں انسان اسلام قبول کرتا، اس کے اسلام کا اعتبار اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک ہجرت کر کے مدینہ نہیں آتا تھا. تو گویا اسلام کو مقبول کرانے کے لیے مدینہ آیا تھا. اب اگر کوئی انسان مدینہ چھوڑ کے اور جائے گا وہ تو مرتد ہوگا، وہ تو منافق ہوگا، دہری اور بے دین ہوگا. ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں. لے جاؤ، اگر ہمارے پاس رہے تو ہم اس کو ذبح بھی کر سکتے ہیں کہ مرتد کی سزا قتل کرنا ہے. اگر وہ تمہارے پاس چلا گیا لے لو، ہم کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس حکمت کے پیش نظر آپ نے اس شرط کو بھی مان لیا تھا. الحمدللہ اسے فائدہ ہوا. مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ مرد اگر مدینہ واپس آئے تو ہم واپس کر دیں گے. آپ نے واپس کیا بھی. 2-4 لوگ واپس کیے گئے. مکہ مدینہ کے بیچ میں ان لوگوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور اتنا پریشان کیا مکہ کے مسافروں کو کہ ان کو کہنا پڑا کہ محمد اپنے ساتھیوں کو بلا لو. بھئی آپ تو مدینہ میں رہنے نہیں دیجیے گا اور مکہ ہم جا نہیں سکتے ہیں. تو جن لوگوں نے اس قسم کی حرکتیں کی ہم اس کی خلاف کارروائی کریں گے. کیا؟ خیر بلا لینے پر مجبور کر دیے. تو مردوں کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے. اب اگر کوئی عورت اسلام کو قبول کر کے مدینہ آ جائے تو یہ بات چونکہ عورتوں سے متعلق مخصوص نہیں تھی، ایک عام بات تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کہا نہیں کہ عورتوں کو تو واپس نہیں کیا جا سکتا ہے. عورت اگر اسلام قبول کر کے مدینہ آ چکی ہے ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. اسی کا تذکرہ آگے کی آیت میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں ہجرت کر کے آ جائیں فامتحنوہن، تو پہلے ان کا امتحان لو. کس مقصد سے مدینہ آئی ہے؟ اسلام قبول کر کے آئی ہے؟ جاسوسی کے طور پر آئی ہے؟ کہ دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت آئی ہے؟ آپ پہلے اس کا امتحان لیجیے. اگر امتحان پاس ہو جائے، ثابت ہے کہ پکا ایماندار عورت ہے، تو قرآن نے کیا کہا؟ اللہ عالم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کو تو جانتا ہے، مگر تم ان کے ایمان کو جانتے نہیں ہو. معاملہ تم سے ہے. تم پہلے ایمان سے متعلق ان کا جائزہ لو، تفتیش کرو، تحقیق کرو، چھان بین کرو، پتہ چل رہا ہے کہ پکی مومن ہے. تب کیا کرو گے؟ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پھر تم جان لو یہ ایمان لانے والی عورتیں جو ہجرت کر کے مدینہ آئی ہے وہ مومنہ ہیں، ایمان والی ہے. تو کیا ہوگا؟ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو ایسی عورتوں کو پھر کافروں کے پاس مت بھیجا کرو. ایمان لا کر جو عورتیں مدینہ آ گئی وہ ایمان میں پختہ ہے اور پکی ہے، پھر ایسی ایماندار عورتوں کو کافروں کی طرف پلٹایا نہیں جائے گا، لوٹایا نہیں جائے گا. کیوں؟ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ یہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں نہ ان کا کافر مرد اس ایماندار عورت کے لیے حلال ہے. کیونکہ جب یہ ایماندار ہو گئی تو یہ عورت کسی کافر کے لیے حلال نہیں ہے، اور جب یہ ایمان پہ ثابت قدم ہے تو ولا ہم یحلون لہن، وہ کافر مرد بھی ان کے لیے حلال نہیں ہے. بڑی اہم چیز ہے. نکاح میں رہنے کے لیے شرط ہے ایماندار ہونا. شوہر ایماندار ہے، بیوی کافر ہے، نکاح پڑھا دیا گیا، نکاح ہی نہیں ہوا. وہ امام حرم بھی نکاح پڑھا دیں گے تب بھی نکاح نہیں ہوا. چھوٹی بڑی مسجدوں میں بھاگ بھاگ نکاح کر لیں اس کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ بین المذاہب ایمان کا تصور نہیں ہے، نکاح کا تصور نہیں ہے. ایک مومن ہے، دوسرا کافر ہے،
یا دوسرا کافر ہے اور ادھر پہلی مومنہ ہے، نہ کافر مرد کا نکاح مومنہ عورت سے ہے اور نہ مومن مرد کا نکاح کسی کافر عورت سے. تو اگر یہ ایمان کے ساتھ آگے ہجرت کر کے مدینہ، ان کو تو واپس نہیں کر سکتے. پھر حل کیا ہوگا؟ وَآتُوهُنَّ مَا أَنفَقُوا. کفار نے مکہ میں اس ایماندار عورت پہ جو خرچ کیا ہے، مدینہ کے مسلمان مردوں سے کہا کہ شوہر نے جو ان پہ خرچ کیا ہے، چاہے مہر کی شکل میں چاہے کھلانے پلانے کی شکل میں، تمہارے پاس وسائل موجود ہیں، ان کے شوہر کو بھیج دو. وہ ایمان قبول کر کے آ چکی ہے، اب وہ کافر شوہر کے پاس جا نہیں سکتی ہے. وہ کہہ سکتا ہے میرے تو اس پہ خرچہ ہے، ٹھیک ہے تمہارا خرچہ ہے، بیت المال سے یا اسلامی ریاست سے تمہارا خرچہ ادا کیا جاتا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا. اے ایمان والوں، ان کافر مردوں کو جن کی بیوی ایمان قبول کر کے مدینہ آ چکی ہے، اس بیوی پر اس کافر شوہر کا جو بھی خرچ ہوا ہے تم اسے واپس کر دو. یہاں مرد کو واپس کیا جاتا ہے، لیکن عورت ہم واپس نہیں کریں گے، عورت کا خرچہ تم کو واپس کر دیں گے. اب رہا معاملہ یہ عورت مسلمان بن کے آ چکی ہے، اسلامی اور انسانی فطرت ہے کہ آدمی بے نکاح نہ رہے، نکاح کر لینا چاہیے. تو مسلمان مردوں سے کہا گیا ایسی عورتیں اگر ایمان قبول کر کے آ چکی ہیں، وہ اچھوت تو نہیں ہے، وہ ایمان کے نتیجے میں شرافت والی ہو چکی ہے. تم میں سے کوئی انسان اس سے نکاح کرنا چاہے تو شرعی دائرے میں رہ کر شریعت کے مطابق تم اس سے نکاح کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں. کیا فرمایا؟ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ایسی ایماندار عورتوں سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کا مہر ادا کرو. اب سوچو گے نہیں ان کے شوہر کو تم دے چکے ہیں اب ایسی شادی کر لیں گے، نہیں، شوہر کو دیا ہے، وہ بیوی پر خرچہ کیا، وہ اب تم ان سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مہر رکھو پھر شادی کرو. وَلَا تُمْسِكُوا بِإِسَمِ الْكَوَافِرِ. اور سنو، اگر تم جان لو کہ کافر ہے اور تم ایماندار ہو، کفر کی حالت میں بیوی تمہارے ساتھ چلی آئی ہے، بولو کہ میری بیوی ہے، بھلا نہیں، کافرہ عورت کو اپنی نکاح میں روکے مت رکھو. تمہارے ایمان لانے کے ساتھ اگر ایمان لا چکی ہے تو الحمدللہ، اور اگر ایمان نہیں لا چکی ہے تو انہیں موقع دو، ایک وقت لگا دو، اتنے دن تک ایمان قبول کرو. اگر وہ ایمان قبول کر دیا تو الحمدللہ، اور اگر ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کے ساتھ تمہارا رہنا جائز نہیں ہے، تم اس کو روکے مت رکھو، بھیج دو. وَسَأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا. انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ جو کچھ تم نے اس پہ خرچ کیا ہے تم اس سے مانگو. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا. اور جن عورتوں کے شوہر کافر ہے، عورت اسلام قبول کر کے آ چکی ہے، ان کے شوہر کو بھی حق ہے، بھائی تمہارے اپنی بیوی پر ہم نے خرچ کیا تھا، ایمان قبول کر کے وہاں چلی گئی ہے، اس کا خرچہ ہمیں واپس چاہیے. تو کہا تم بھی اس سے خرچہ مانگ سکتے ہو، اگر تمہاری بیوی وہاں چلی گئی ہے، مرتد ہو کے چلی گئی، تم خرچہ مانگ لو. اور اگر کسی کی بیوی تمہارے پاس چلی آئی ہے اور وہ شوہر اس پہ خرچ کیا ہوا ہے اور شوہر اس کا کافر ہے، اور شوہر کہتا ہے ہمیں بھی تو اس کا مطالبہ ہے، کہ ٹھیک ہے دونوں طرف سے مطالبہ کرنے کا حق ہے. وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ. جو تم نے خرچ کیا تم مانگ لو. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا. اور چاہیے کہ وہی مانگ لے جو انہوں نے خرچ کیا ہے. ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ. یہ اللہ کا حکم ہے. یحکم بینکم. اللہ تمہارے درمیان حکم دیتا ہے یا فیصلہ کرتا ہے. واللہ علیم حکیم. اللہ بہت جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے.
امتحان لینے کی تاکید کی گئی، ایماندار عورت کو کسی کافر اور مرد کے پاس بھیجا نہیں آ سکتا، اور کافر بیوی کسی اہل ایمان کی زوجت میں رہ نہیں سکتی۔ دونوں طرف سے رکھا گیا، ایسا نہیں ہے کہ عورتوں میں مروت کا اظہار کر دیا اور مرد کو بالکل ایسے چھوڑ دیا گیا، نہیں۔ آپ اگر کافر ہیں، آپ کی مسلمان بیوی ہے، مسلمان بیوی کسی کافر کے پاس نہیں رہ سکتی، اور آپ مسلمان ہیں اور آپ کی بیوی کافرہ ہے، آپ کی کافر بیوی آپ کی زوجت میں نہیں رہ سکتی۔ اس مسئلے کو اور بھی واضح کیا گیا۔ نکاح سے متعلق تفصیل سورہ بنی اسرائیل میں موجود، سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ مشرک مرد کا نکاح مومنہ عورت سے نہیں ہو سکتا۔ مومن مرد کا نکاح مشرکہ عورت سے نہیں ہو سکتا، ولو اعجبتکم، کہا گا کہ اس کا حسن و جمال تمہیں بھا جائے تب بھی نکاح نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہوا؟ نکاح کے معاملے میں توحید اور شرک کو دیکھا جاتا ہے، ایمان اور غیر ایمان کو دیکھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں بس نکاح کر کے رکھے ہوئے، رہا مسئلہ تھوڑا اہل کتاب کا، تو وہ اہل کتاب جو بازاری نہیں ہے، وہ اہل کتاب کی لڑکیاں جو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرتی ہے، وہ دیندار اپنے مذہب کے لحاظ سے، ایسی اہل کتاب یہود و نصارہ کی لڑکیاں مسلمان کی زوجت میں رہ سکتی ہیں، یہ گنجائش کی بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عمر فاروق نے اسے سختی کے ساتھ منع بھی کیا تھا، چونکہ وہ ایمان کا اظہار کر کے نسل کو بگاڑنے کے لیے آتی ہے۔ اور اب دیکھ لیجئے، اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی اپنے دین و ایمان پر قائم رکھ، کرسچینٹی پر یا یہودیت پر، اور اس کے ساتھ اہل ایمان نے نکاح کیا ہے، یا تو پھر وہ پلٹ کے چلی گئی یا اسی کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ عمران خان کو دیکھ لیجئے یا یاسر عرفات کو دیکھ لیجئے، پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اور رہا معاملہ جو شرط لگائی گئی کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، محسنین غیر مسافین ولا متخذی اخدان، پاک دامن ہو، بازاری نہ ہو، چھپے طور سے یاری کرنے والی نہ ہو۔ آخر مسلم سماج کے لڑکوں کو کسی یہودی اور کرسچن کی لڑکی سے شادی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہیں نہ کہیں چھپے طور سے یاری دوستی ہوئی ہوگی۔ اسلام نے تو پابندی پہلے سے لگا دی ہے، دوستی کرنے کے بعد نکاح کی بات آتی ہے، ورنہ مسلم سماج ہے، مسلم سماج سے شادی کیجیے۔ آپ پہنکے دوستی کے وہاں آپ نے بڑھائی ہے، رشتے ناتے آپ نے وہاں جوڑے ہیں۔ تو قرآن نے جو شرط لگائی ہے، محسنین غیر مسافہین ولا متخذی اخدان، چھپے طور سے یاری کرنے والی نہ ہو، بازاری نہ ہو، پاک دامن ہو، تب ایسی یہودی اور نصرانی کی عورت سے آپ شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی بہتری بتلایا گیا کہ اپنے سماج میں شادی کیجئے، کیونکہ وہاں سے آنے کے بعد آپ کے نسل کے بگاڑ کا آسانی کے ساتھ ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ایک سمجھ کی توفیق دے، آمین۔ اچھا، وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ ایک اور مسئلے کی وضاحت کی گئی شاید میں، اور اگر تم میں سے کسی کی بیوی کافروں کے پاس چلی جائے، ایماندار آپ تھے، بیوی آپ کے پاس آ گئی، لیکن اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، وہ پلٹ کے کفار کے پاس چلی گئی۔ کیا کہا؟ فَعَاقَبْتُمْ، اب تم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہو، یہ سزا دینا چاہتے ہو، آئی تو گئی کیوں؟ تو کیا فرمایا؟ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، تم اس آدمی کو، اہل ایمان کے جماعت سے کہا گیا تم اس آدمی کو اتنا خرچہ دے دو جتنا اس آدمی نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا تھا۔
تو خرچ کہاں سے دیا جائے گا؟ کہا اس کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک آدمی ہے جس کی بیوی چلی گئی، تو مسلم سماج سے کہا گیا اس آدمی نے اس بیوی پہ تو خرچ کیا، لانے جانے کی سفر کی اخراجات بھی برداشت کیا، اس کو مہر بھی دیا، اس میں کپڑا لتا بھی دیا، نان نفقہ بھی دیا، بہت سارا خرچہ بھی کیا، پھر وہ چلی گئی۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے، کیسا مرد تمہاری بیوی بھاگ گئی؟ قرآن نے بڑا اہم فیصلہ کیا ہے، اسے آر دلانے کے بجائے مسلم سماج کی ذمہ داری بدلائی کہ تم ان کو خرچہ دو۔ بھائی تمہاری بیوی بھاگ گئی، تمہارا خرچہ خواہ مخواہ چلا گیا، چلو ہم لوگ پورا کرتے ہیں۔ اس پورا کرنے کی 3 شکل بدلائی۔ ایک تو یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے اس آدمی کے خرچے کو اسے واپس کیا جائے گا جو مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کیا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بیت المال میں جو مال جمع ہوتا ہے، مال غنیمت بھی کہا گیا، جنگ کے موقع پر اگر مال آتا ہے تقسیم ہونے سے پہلے اس کو دیا جائے، پھر بعد میں تقسیم کیا جائے گا۔ دوسری صورت کیا ہے؟ بیت المال میں جو پیسہ جمع ہے اس بیت المال سے اس آدمی کا سپورٹ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ غم کے نتیجے میں شاید بیوی کی محبت بیوی پلٹ کے چلا جائے، کہ اس کو بعد رکھنے کا طریقہ یہ ہے بیت المال سے اس کا تعاون کیجیے۔ اور تیسرا طریقہ بتلایا۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ کچھ ایسی عورتیں ہیں جو مکہ سے مدینہ آ چکی ہیں، مکہ والا شوہر اپنے بیوی پہ خرچے کا مطالبہ کرتا، اس کو حق دیا اللہ نے، تم بھی مطالبہ کرو، تو اس کا مطالبہ ابھی آپ کے ذمہ ہے، مسلم سماج کے ذمہ ہے۔ لیکن اس بیچ میں کسی مسلم کی زوجت میں رہنے والی عورت چلی گئی، تو کہا ٹھیک ہے، اب اس عورت پر جو مسلم مرد کا خرچہ ہوا ہے اس کو پورا کس طرح کیا جائے گا؟ تو کہا یہ بدلہ ہے، تم نے مسلم لڑکی پر مسلم عورت پہ خرچ کیا اور مسلم یہاں چلی آئی، تم اس سے مطالبہ کرتے ہو، تم ادھر کا معاملہ سمجھو، اب ادھر کا جو معاملہ ہے اس مسلم مرد نے جو کافر عورت پہ خرچ کیا ہے اب ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، تم معاملہ ادھر سے لٹ لو۔ بس سمجھ میں آئی؟ اسی قرآن نے کیا کہا؟ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ، اگر تم میں سے کسی کی بیوی کافر کے پاس پلٹ کے چلی جائے، فَعَاقَبْتُمْ، پھر تم اس سے بدلہ لینا چاہو یا بدلہ لینے کی تم کو طاقت ملی ہے، تو فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، تو دو اس انسان کو جس کی بیوی چلی گئی ہے، کیا دو؟ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، جتنا اس نے اپنے اس بیوی پہ خرچ کیا تھا۔ یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے۔ پھر کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، لوگو اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ کہنے کا مقصد، بہت سے لوگ بیوی کی محبت میں یا شوہر کی محبت میں ایمان تو قبول کرتا نہیں، قبول کرتی نہیں، دونوں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو محبت کے ایام بیت چکے ہوتے ہیں انسان اس کو بھلاتا نہیں ہے۔ کہا تمہارے تعلقات وہ ناجائز بنیں گے، اس لیے اللہ سے ڈرو اور ناجائز حرکات کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھو۔ مقصد، اگر وہ بیوی بننے کے لائق ہے، اسلام قبول کر چکی ہے تو آپ کی زوجت میں رہے گی، اگر اسلام قبول نہیں کری ہے تو اس کو زوجت سے نکال دو۔ اسی طریقے سے عورت سے کہا گیا تمہارا نکاح کسی غیر مسلم سے تھا یا تم غیر مسلمی تھی اور غیر مسلم سے تمہارا نکاح تھا، تمہیں اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، تم اسلام قبول کر کے مدینہ چلی آئی، پھر اس کے بعد تمہیں یادیں وہ ستا رہی ہے، بیتے ہوئے لمحات تمہیں یاد آ رہے ہیں، کہ اسے فراموش کرو، جو غلطیاں اب ہو گئی وہ ہو گئی، اب غلطی کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ تمہارا شوہر کافر ہو گیا اور تم مومنہ ہو چکی ہو، تو کسی کافر مرد کا مومنہ عورت سے اور کسی مومن مرد کا کافرہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اگر اس کو تم برقرار رکھو گے تو حرام کاری اور بدکاری کرو گے،
اس لیے فرمایا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس قسم کی آیات نے بے لاگ تفسیرہ کیا ہے۔ دوستی کی شکل کئی ہوتی ہے، لفظ جہاد والی بھی دوستی ہوتی ہے اور عام دوستانہ تعلقات بھی ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کی حیثیت سے بھی دوستی ہوتی ہے، بڑی اہم دوستی ہوتی ہے۔ اگر واقعی دوستی ہے تو شوہر کو بیوی کی بات اور بیوی کو شوہر کی بات ماننی چاہیے ایمان کے معاملہ میں۔ وہ کیسی دوستی ہے؟ کیا مسلمان ہو گئے اور بیوی مسلمان نہیں ہو رہی ہے؟ یہ کیسی دوستی ہے کہ شوہر ایماندار ہو گئی اور مرد مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اس کا مطلب وہ ڈھکوسلا بازی والی دوستی ہے۔ اصلی دوستی تو ایمانیات کے تعلق سے ہے۔ اگر وہ ایماندار مرد ہے تو دوست بیوی کی ذمہ داری ہے وہ ایماندار عورت بن جائے، اور اسی طریقے سے ایماندار عورت ہے اور اگر کوئی انسان اسے کفر کی بنیاد پہ ہوتے ہوئے ایماندار عورت سے دوستی کرتا ہے، اسے کہا کہ تمہاری دوستی نبھانے کی صورت یہ ہوگی تم ایمان قبول کر لو۔ اور اگر دونوں اس طرح قبول کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم دونوں اپنے اپنے دھرم پہ قائم رہیں گے اور نکاح ہم لوگوں کا برقرار رہے گا، یہ حرام کاری و بدکاری ہوگی، ایسے موقع پر اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ فرمایا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، ڈرو اللہ سے جس اللہ پہ تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ مسلم طبقہ کے مسلمہ عورتیں اور مسلم مرد دونوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں اور بین المذاہب اپنے اپنے دین و دھرم پر قائم رہتے ہوئے شادی کرنے جیسی جو خراب عمل سماج میں داخل ہو چکا ہے، گورنمنٹ کی پشت پناہی کے نتیجے میں اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔